ابھی بھی یہاں ایسا بیٹھا ہے کہ جو بچپن سے جس طرح ماشاء اللہ بچے بیٹھے ہیں جی، بچپن سے بیٹھ رہے تھے جی، جوانوں میں بوڑھے ہو چکے ہیں، اس محنت میں ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا، تو کسی کا قسمتی والی بات ہے جی۔ حالانکہ ایسے ایسے پروگرام ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ ڈالے اور پایا تکمیل تک پہنچا دیے، لیکن جو میری آخرت کا پروگرام تھا جی، میری قبر کا، میرے حشر کا، میرے میدان کا پروگرام تھا، اس کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا، تو کتنی کم قسمتی والی بات ہے جی۔ اس لیے میرے بھائی اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے ملک پاکستان کے اندر وہ نعمت، وہ محنت جاری اور ساری فرما دی جس کو تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے۔ یعنی دنیا میں 1,24,000 یا اس سے کموں میں انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب کو اللہ نے یہی محنت دی ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ رائے گڑھ والوں کی محنت نہیں، تبلیغی جماعت کی محنت نہیں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے جو ختم نبوت کے صدقے سے سب کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ اب اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا بھی روزہ بھی نہیں لگا ہے جی، بندہ کہ جس کا وقت لگے گا وہ اس محنت کو کرے گا، جس کا وقت لگے گا وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے، ورنہ نہیں ہے۔ میرے بھائی وقت لگے نہ لگے کوئی آنے دے، جیسے بھی انہوں نے کہا جی فلاں ملے فلاں آئے، ساری کاروباری آپ کے سامنے آ گئی، کوئی ہمیں مسجدوں میں ٹھہرنے دے یا دھکے دے کے باہر نکال دے، کوئی ہمارے پاس سے بھی نہ چھو کے گزرا ہو، جیسے بندہ کہہ نا چھو کے گزرا یا سایہ پڑ گیا جی، فرمایا ایسا بھی نہیں ہوا، اس کے بھی نہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورے دین کا ذمہ دار ہے، چاہے اس نے رائے گڑھ کو جھانک کے بھی نہ دیکھا ہو، ان کے پاس سے چھو کے بھی نہ گزرا ہو۔ کیونکہ میرے بھائی دیکھو، آج ایک ہمارے پنجاب کے اندر ماشاءاللہ جہاں سے یہ ہمارے علاقے پہ آئے ہوئے ہیں، سرحد ہے، بلوچستان ہے، ماشاءاللہ ماحول ایسا ہے کہ ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی بات ہے، ہمارے ہاں تو 700 عقیدے نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن اب ایک مسجد میں جاؤ تو وہاں ایک کا ذہن کچھ ہے، دوسرے کا ذہن کچھ ہے، گھر میں جاؤ تو ایک بھائی کچھ بنا ہوا، ایک بھائی کچھ بنا ہوا، ایسے ہیں۔ لیکن اللہ تو یہ چاہتے نہیں ہیں، نہ اللہ کے نبی ایسے فرما کے کیے ہیں، سارے صحابہ کا عقیدہ ایک ہی تھا جی، اور وہی بھائی ہماری طرف منتقل ہوا ہے، اور وہ کون سا بھلا؟ میں کہ میرا اور آپ کا عقیدہ اور سارے مسلمانوں کا، چاہے وہ شافعی ہیں، چاہے وہ مالکی ہیں، چاہے وہ حنبلی ہیں، چاہے وہ دیوبند ہیں، جو بھی ہیں، میں کہ عقیدہ ایک ہی ہے، اور کہاں جا کے کامل ہوتا ہے، کہاں جا کے پورا ہوتا ہے، کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ 2 جز پر۔ آپ نے اسلام کو نبی بھی ماننا اور آخری بھی ماننا، آپ نے اسلام کو نبی بھی ماننا اور آخری بھی ماننا، یہی عقیدہ، یہی ایمان، یہ کامل تو سب کچھ کامل، یہ نامکمل تو سب نامکمل۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں تو ہم نے آپ نے اسلام کو نبی بھی مانا، آخری بھی مانا، مانا کہ نہیں مانا؟ نبی بھی مانا، آخری بھی مانا۔ جب آخری نبی مان لیا، یہ کام ہم سب کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ ہم مطالبہ لے کے کھڑے ہوں گے، پھر آپ کو پیچھے سے ہاتھ دیں گے، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، بعد میں اس میں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بیٹھ تو جاتے، پھر آپ انگلیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ کرنا ہمارے سے جو ہے نا کام بڑا مشکل نظر آتا ہے جی۔ نہیں میرے بھائی، اب کوئی پیچھے ترغیب دے نہ دے، کوئی مطالبہ کرے نہ کرے، یہ تو مطالبہ کر کے اور ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی جو کام تیرے ذمے تھا ختم نبوت کے صدقے تیرے ذمے ہو گیا، اور جو اللہ نے تیرے ذمے ڈیوٹی لگائی تھی اس کو نہیں کر رہا، گناہگار ہو رہا۔ ابھی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ گناہگار کرنے آگے، مسجد میں بیٹھ کے ہمیں گناہگار کرتے ہیں، ویسے ہم سے وعدہ لے کے وعدہ ہم لیتے ہیں، وعدہ تو ہم سب اللہ سے کر کے آئے ہیں اور سبھی گناہگار ہو رہے ہیں، بلکہ یہ تو جو آئے ہیں اور آپ کو ترغیب دے کے اب ساتھی کھڑا ہوتا ہے ایسی مطالبے میں کہتے بھائی کھڑے ہو جاؤ، نیت کر لو، ارادہ کر لو، نیت کر لو، ارادہ کر لو، یہ تو بلکہ گناہ سے بچانے کے لیے آئے ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسی کا مطلب نیت ہی کر لو، ارادہ ہی کر لو۔ اس لیے میرے محترم، اللہ نے یہ کام ختم نبوت کے صدقے سے ہمارے سب کے ذمہ لگایا، صرف میرے ذمہ نہیں لگایا، میری مستورات کے ذمہ بھی لگایا، جتنے مرد اس کے مکلف ہیں اتنی ہی عورتیں اس کے مکلف ہیں۔ اللہ نے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اپنے محبوب کے کام کے لیے چنا، اور وہ بھائی ہمارے سامنے جب آپ نے السلام یعنی جو ہے اب جب اللہ کی وحی اتری اور فرشتے نے آپ سے آپ کو دبایا، آپ گھر آتے ہیں تو ہمیں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ کا کمبل اڑا دیں، میرے اب آرام کے دن کیے، مشقت کے دن آئے ہیں۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غم میں پھر ایسی شریک ہوئی، آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ کے کام کو اپنا مقصد بھی بنایا۔ سب کے سامنے ہے کہ ہمارے 4 خلیفہ، جس میں سے 2 خلیفہ کا ذریعہ امی خدیجہ بنی ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امی خدیجہ کے کھاتے میں جا رہے ہیں، امی خدیجہ کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ یعنی اب دیکھیے کہ جو کام آپ اسلام لے کر آئے پہلے دن سے ہی امی خدیجہ ساتھ چلی ہیں، پھر جو بھی آپ کا کلمہ پڑھ رہا پہلے دن سے ہی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا۔ کلمہ پڑھتی بیٹھتی کیا ہے، جیسے آپ گھر پھرے ہیں، کنڈے کھٹکھٹائے ہیں، ویسے ہی جو صحابی کلمہ پڑھ کر آپ کی صحبت میں آ رہا اسی طرح ہو کام کر رہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے امت کو 4 بڑے کاموں پہ کھڑا کیا ہے، جس کا رٹا تبلیغ میں لگوایا جا رہا کہ بھائی 4 کام زیادہ کرنے ہیں، 4 کام کم کرنے ہیں، 4 کام بالکل ہی نہیں کرنے۔ ابھی کوئی رائے والوں کی نظر ترتیب بن کے نہیں آئی، بلکہ انہوں نے کام آسان بنا کے ہمارے سامنے کر دیا کہ بھائی 4 کام تو ہر مسلمان ایمان والا زیادہ کرنے والا بن جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی امت کو پہلے کام پہ کھڑا کیا کہ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ہر ایک کا کام ہے۔ یعنی کہ پرائیویٹ جائے گا اس کے دن میں ہے، 4 ماہ لگائے گا اس کے دن میں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ چلے 4 مہینے تو کام پہ لانے کی ترتیب ہے، کیا ہمیں ول آ جائے، جنگ آ جائے، طریقہ سلیقہ آ جائے، اس کے لیے 4 مہینے ہیں، ورنہ 4 مہینے کو فرض نہیں ہے کہ آپ پھر ایمان والے بنیں گے، کیونکہ ایمان کو بنانا فرض ہے، ایمان کی حالت میں 24 گھنٹے رہنا فرض ہے، اور اتنا ایمان بنانا فرض ہے کہ تنہائی میں ہمیں گناہوں سے روک دیں۔ اب یہ سب ہم دیکھ لیں، تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا کیا میرے پاس اتنا ایمان ہے جو تنہائی میں مجھے گناہوں سے روک دے۔ تنہائی میں تو کیا سر عام نہیں روک رہا، دیکھو نا سر عام جو کچھ ہو رہا اب میں اور آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا کبھی ماتھے میں بل پڑا ہے، کبھی دل میں جیسے کہتے دل کل بلایا ہے دیکھ کے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ایمان ہے ہی نہیں۔ دیکھو نا وہ ہمارے گھروں میں ہی جو کچھ حال ہو رہا ہے جی سارا بے حال ہوا ہوا ہے، تو اب بتاؤ پھر کس کے گھر میں رحمت اور برکتیں ہیں؟ جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب عمل آتا ہے تو پھر ہم زیرو ہوتے ہیں۔ وہ وقت جب اللہ فرما رہے رات کا درمیان رب مہربان، اللہ ساتھ میں اسمان پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہم سے چاہنے والا جس کو متا کرے، کوئی ہم سے مغفرت چاہنے والا جس کے مغفرت کرے، لیکن اسی وقت میں ہمارے ڈھول ڈمکے بج رہے ہوتے ہیں، سارے معراج حال سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اب دیکھو معراج حال جو آیا اب ہماری عقلیں گئی بھی نہیں ادھر گئی، اور کسی کی عقل ادھر نہیں گئی، کسی کی جیسے کہتے ہیں کہ ذہن میں ذرا بھی خاشیہ جیسے کہتے ہیں خاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا، اتنا بڑا شیطان کا نورانی داؤ پینترا ہم پہ لگا کہ ہمارے کسی کے ذہن میں بھی نہ آیا، ہم کہتے ہیں بس آسانی ہو گئی، آسانی ہو گئی، مٹا ہی مک گیا۔ معراج حال جو آیا ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فتنہ مرد عورت کو اکٹھا کرنے کا ہے، اور بے حیائی کا فتنہ ہے جی۔ اب ہم کہتے ہیں سینمس کو ختم ہو گئی، سینمس کو بھائی سینمس کو ختم نہیں ہوئے، اس کی جگہ معراج حال نے لے لی، صرف اس میں فرق یہ آیا کہ پہلے ہم فلمیں دیکھنے جاتے تھے، اب ہماری فلمیں خود بن رہی، یہ ہو رہا ہے، پہلے دیکھنے جا رہے تھے اب خود بن رہی ہیں، ابھی دھیان ہی نہیں آیا تو دھیان ہی نہیں گیا، حالانکہ سب سے بہترین جو طریقہ تھا اس کو ختم کر کے آج ہم خوش ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین طریقہ جو تھا اپنے مہمان کو بٹھا کے خود کھلانے کا تھا، جو ہمارے ماشاءاللہ سرحد کے علاقے میں زندہ ہے، دسترخوان لگتا ہے جی، پھر جو لوٹا آ گیا اور ساتھ جو پتلا آ گیا اس پہ ہاتھ دھلوائے جا رہے ہیں جی، پھر کھانا چنا جا رہا ہے، پھر بعد میں دسترخوان اٹھایا جا رہا ہے، پھر لوٹا آ گیا، پھر رومال آ گیا، ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، پھر اس کو صاف کیا جا رہا ہے، بالکل نمبر 1 سنت ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں بھائی کیا ہو رہا ہے، اسے بھائی یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو یہاں آنا، یہ نکلنا چلنا، اس سے مقصود ہی یہی ہے کہ میرے اندر جو چیز ہے جو مجھے پتہ ہے وہ عمل میں آ جائے۔ ابھی جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے، اب جو باتیں آپ کے علاقوں سے نکل کے آئیں اور کب سے آ رہی، یہاں تو ماشاءاللہ اکثر جوڑ ہوتا ہے، پھر جہاں جوڑ ہو رہا ہے یعنی ان کا آخری جوڑ ہوگا وہاں بھی اکثر جوڑ ہوتا ہے، اور اکثر یہاں سے ہمارے جنگ سے جو باتیں آتی ہیں وہ یہیں سے گزر کے جاتی ہے، سیال کوٹ جا رہی ہیں، کوئی ادھر سے آ رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے جی، تو اکثر ہمارے علاقوں میں سے جماعتوں کا گزرنا ہے، اور اکثر علاقے میں ماشاءاللہ جماعتوں کو ٹھہرنے بھی دیا جا رہا ہے، کسی نہ کسی درجے میں بیٹھا بھی جا رہا ہے، بات بھی سنی جا رہی ہے، بات سن کے پھر ارادہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو صرف اب ہم یہ دیکھ لیں کہ کب سے میں ارادہ کر رہا اس ارادے میں کتنا بڑا ہوں، کب سے ارادہ کر رہا اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے میں نے کتنی قدروں کی ہے، کتنی کوشش کی ہے، اس پہ ہم خود دیکھ لیں بھائی۔ ابھی اپنا مال جان وقت لگا کر ہمارے دروازوں پر آ کر ہمیں خیر کی طرف بلا کر اب ان کی تو واپسی اور اس سال کا پتہ بھی نہ چلا ہے جی، اور میں دیکھ لوں کب سے سال کی جماعتیں میرے علاقے سے گزر کے گئی ہیں،
اور یہ کتنے کی سال کی جماعت گزر رہی، میں وہیں کا میں کھڑا ہوں. سال والے سال پورا کر کے گزر گئے، اور کتنے ہی گزر گئے، میرا ابھی تک چلا بھی نہ لگا، یا میرا ابھی تک اشرا بھی. دیکھو 4 مہینے تو قاعدہ ضابطہ ہے، اس محنت کا ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ جس کے 4 مہینے نہیں لگے اس نے پوری دنیا میں جانے کی نیت ہی نہیں کی. بذات تو یہ فرماتے ہیں آج کے یہ گزرے دور میں، اتنا فساد کے دور میں، جو 4 مہینے کا قاعدہ حضرات کی طرف سے ہمیں ملا ہے، یعنی انہیں تو ترتیب دے کے ہمارے سامنے رکھا ہے، ورنہ یہ اللہ کی طرف سے کھلا ہے. 4 مہینے نظام الدین کی ترتیب نہیں ہے. جی مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ بنا کر دے کے گئے ہیں. اب رائے منڈ والے اس پر زور دے رہے ہیں کہ 4 مہینے سٹیمپ ہے، ہر ایک پہ لگا دو تاکہ پتہ چلے یہ رائے انڈیا ہے، یا سال سٹیمپ ہے تاکہ پتہ چلے یہ رائے انڈیا ہے. اس میں اتنا سا بھی یہ والا مقصد مقصود نہیں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ اس محنت سے رائے انڈیا بنایا جا رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ پوری دونوں جماعتیں کہاں کی ہیں، پشاور اور باجوڑ کی ہیں، رائے انڈیا کوئی بھی ہے. اب ہم میں سے بھی کوئی رائے انڈیا نہیں ہے، ہم بھی اگر آئے ہیں تو ان کی نصرت کے لیے آئے ہیں جی. اب رائے منڈ یونیورسٹی ہے، ایک مرکز ہے جہاں اللہ نے اس کام کو یعنی ان پہ کھولا ہے، انہوں نے کھلوایا ہے، کھلوا کے ترتیب دے کے ہمارے سامنے کر دیا. ماشاءاللہ وقت آسانی سے لگ گیا. اب دیکھو نا ابھی جماعتیں ہمارے گھر سے چلی، پہلا جوڑا ہمارے گھر مرکز میں ہوا، اب ترتیب دے کے یعنی ان کا رخ بنا، جیسے اب آپ نے اگلا رخ بنایا ہے. اب ان کو کیا پتا کہ چھنی کلا کہاں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اب انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب آپ نے ترتیب دے کے سارا رخ بنا دیا، آسانی سے وہاں پہنچ جائیں گے. تو صرف اتنا سا واسطہ رائے والوں کا ہے کہ ترتیب دے کے کام ہمارے سامنے کر دیا. نہیں، کام ہے میرا ہی ہے، کام میرا ہے، رائے منڈ والوں کا نہیں ہے، کام میرا ہے. جو فتوی نبوت کے صدقے سے اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے، لیکن ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ترتیب دے کے ہمارے سامنے کر دیا. جس سے ماشاء اللہ سال آسان ہو گیا، 4 مہینے آسان ہو گئے، چلہ آسان ہو گیا، روزہ عشرہ آسان ہو گیا. ابھی آپ بھی یہاں سے روزہ لگانا چاہیں تو خود جا سکتے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ بھی آپ کے علاقوں میں ترتیب بنی ہوئی ہے. ابھی آپ سارے 4 ماہ کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ منہ کھا کے جا کے دکھاؤ، اپنے ساتھ والے علاقے میں جا کے دکھاؤ، نہیں جا سکتے. تو یہ اللہ نے آسانی کی ہے کہ ترتیب ہمارے ملک پاکستان میں اللہ نے ہمیں دی دی ہے. جس کو بھائی سیکھنے کے لیے 4 مہینے کہا جا رہا ہے، ورنہ ذمے ہمارے سب کے ہیں جی. یہ نہیں کہ جو نہیں جائے گا تو اس کے ذمے نہیں ہے، جو جائے گا تو اس کے ذمے ہے، ورنہ جو نہیں ہے تو اس کے ذمے نہیں ہے. بھائی ہمارے سب کے ذمے ہیں، صرف ترتیب سیکھنی ہے. اس میں ہم سب دیکھ لیں کہ جس کے 4 مہینے نہیں لگے، دیکھو نا مجمع جتنا بیٹھا ہوا ہے تو اس میں اگر سب کے 4 ماہ لگ چکے ہیں تو اس کے اوپر وہ شکر ادا کریں، نہیں لگے تو اس کا فکر کریں، اس کے لیے بلانا ہے. کیونکہ دیکھو اب یہ سال کی جماعتیں ہیں، اب مجاہدہ اور قربانی زیادہ ہے. جو ایک دن کے لیے نکل رہا ہے اس کی بھی قربانی ہے، کیونکہ گھر سے نکلنا یہی قربانی ہے. لیکن انہوں نے زیادہ وقت کے لیے قربانی کی ہے، جس سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. یعنی جتنی قربانی بندہ کر کے جا رہا ہے اس کا اللہ کیا محبوب ہو رہا ہے. اب ہم جو ان کے پاس آئے ہیں تو ان کے اثرات ہماری طرف منتقل ہو رہے ہیں. ان کے اثرات بھی ہم، کیونکہ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں روحانیت تقسیم ہوتی ہے. جن کے پاس آؤ گے ویسے ہی اثرات لے کر جاؤ گے. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا تو مسجد کی صفوں میں برکت، مسجد کی دیواروں میں برکت. اب ایک آدمی ان کے ساتھ بیٹھا ہے کہ جو امام الانبیاء کا کام لے کر آئے ہیں جی، نبیوں والا کام لے کر آئے، تو میرے بھائی تو اتنے بڑے اثرات ہیں. 1,24,000 کا موبیل شبی علیہ السلام والی محنت ہے جی، اس محنت کے سردار والا کام لے کر اور سال کی قربانی کے لیے، تو بھائی ان کی تو پھر ویسے ہی اثرات ہیں. اسے تو اثرات زور دے بھائی نصرت کرو نصرت کرو، لیکن چاہے ہاتھ ہی لگا کے واپس آ جاؤ. حالانکہ ہاتھ لگا کے واپس آنے کو نصرت نہیں کہتے. نصرت کا مطلب ہے بنجر زمین کو پانی لگانا، معاون بننا، مددگار بننا. یعنی جیسے آپ کو بتایا جائے گا کہ اب یہاں سے جن علاقوں میں بھی جا رہے ہیں گزرتے ہوئے جائیں گے ان علاقوں میں کون کون نصرت کرے گا. اب یہ نہیں کہ شاپر بھر کے لے جا کے اور ان کو سلام کر کے واپس نہیں، بلکہ ذات باتیں اب جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں اب جا کے ہم کھپیں اس کام میں جس کو لینا ہے. اب بعض بوتلیں لے کر آ رہے ہیں لوگ دم کر دو، بعض اپنے کو لے کر کے ہمارے لیے دعا کر دو. یہ میرے بھائی اس کام کی نسبت سے ان کو عزت مل رہی کہ ہم بوتلوں پہ دم کروانے کے لیے آ رہے ہیں، پھونک لگوانے کے لیے آ رہے ہیں. میں دیکھوں اس کام میں تو میرے ابھی تک ہاتھ ہی نہیں ڈالا. تو اگر اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالا تو سب سے بڑا بے وقوف پھر میں ہوں کہ پھونک لگوا کے واپس چلے جانا یا دعا کروا کے واپس چلے جانا اس سے کام ختم نہیں ہوتا. بلکہ جس کام کو لے کر آئے ہیں اس میں ان کا معاون بننا، مددگار بننا، پھر یہ عقل مند ہے. اس سے میرے بھائی ہم سب دیکھ لیں کہ اس ترتیب سے ہم نے نصرت کی ہے، کیونکہ ہجرت اور نصرت سے دین پھیلا ہے. اب یہ ماشاء اللہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان کی ہم نصرت کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے سب کے ساتھ ہیں.
مدینہ والوں نے مکہ والوں کی ہجرت کی تو اللہ نے یثرب کو مدینہ المنورہ بنایا، اس کی طرف کو دیکھتا بھی نہیں تھا، آپ تو بناؤ کا گھر، پھر اللہ نے مدینہ المنورہ بنایا، کیونکہ یثرب کس کو کہا گیا؟ یثرب کہا گیا آپ تو بناؤ والا گھر، لیکن جب آپ نے کا ہجرت فرما کر آئے وہی آپ کو بناؤ والا گھر پھر مدینہ المنورہ بنا۔ اب کیوں بنا؟ کہ مدینہ والوں نے یعنی قدم سے قدم ملایا ہے، اس فکر کو لے کر آپ نے السلام یعنی جو مکہ سے مدینہ میں آئے اس فکر میں بھائی ساتھ دیا، تو اللہ نے پورے عالم میں مدینہ المنورہ کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو اس لیے میرے بھائی آپ سے بھی گزارش ہے کہ ماشاءاللہ یہ فکر لے کر آئے ہیں، یہ ہجرت کر کر آئے ہیں، تو ہم ان کی نصرت کریں۔ ایک ہے خالی یہاں کے بیان سن کے چلے جانا، ایک ہے جس کام کو لے کر آئے ہیں، جس مقصد کو لے کر آئے، چلو پیچھے مجھ سے کبھی بیشی ہوئی، اب یہ ان کا آخری ہے، اگلا جو جوڑ ہوگا اس میں ان کی دعا ہو جائے گی، ہے جی، تو چلو اگلے جوڑ میں وہ کسر پوری کر لوں جو پیچھے نہیں ہوتی۔ بعد میں بندے کو پتا چلتا ہے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو اب آپ نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں جماعتیں چل رہی ہیں، ہے جی، اور مجاہدہ اور قربانی پیدل چلایا جا رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بھی شکل دکھوائی جا رہی ہے، کیونکہ پیدل چلنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور قدمات اٹھانے سے کفر ٹوٹتا ہے، قدمات اٹھانے سے کفر ٹوٹتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ساتھی آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اس ساتھ والی دکان ملا دو، اس ساتھ والے گھر کا کنڈا کر کرا دو، تاکہ ان کے بھی کچھ تھوڑے سے قدم لگ جائیں۔ تو جب آدمی اپنے دین کی دیکھو یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے جو آپ نے سے نقل کی گئی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک بالغ کی ہجرت کرتا ہے، اس ایک بالغ کی ہجرت پر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور کل قیامت کی جنت میں آپ علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی بنے گا یہ تیسرے ایک بالغ چیزوں کے۔ حالانکہ اب اپنے ایک دکان سے دوسری دکان تک جانے پہ کافی ساری بالشیں بن جاتی ہیں، بالش تو یہاں سے اگر ہم آپ کو کہتے قریب قریب آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، یہاں بھی بالش سے زیادہ ہی بن جاتی ہے، تھوڑا سا بندہ سرکتا ہے تو یہ تھوڑی بالش ہے ورنہ اس سے زیادہ بن جاتا ہے، یہ بھی اسی میں شمار ہے۔ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا بھائی قریب قریب آ جاؤ، کیونکہ یہ بھی دین کے لیے قریب کرنا ہے، تو اس میں بھی وہی اجر ہے جو یہ فرمایا گیا جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک بالغ کی ہجرت کرتا ہے، اس ایک بالغ کی ہجرت پر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ بالغ والی ہجرت ہمارے روزے میں بھی شامل ہے، ہمارے دوسرے گش میں بھی شامل ہے، ہمارے اپنے گش میں بھی شامل ہے کہ جب بندہ نکلتا ہے اپنی گلی میں پھرتا ہے کتنی بالشیں بنتی ہیں، اور پھر جب تعلیم کے لیے بیٹھتا ہے، بیان کے لیے بیٹھتا ہے، اس میں جب قریب آتا ہے یہ سب میں شامل ہے۔ ایسی نمبر 1 حدیث ہے یہ کہ یہ ہمارے سب جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں اس میں پھر آتی ہے یہ تو فرمایا کہ جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک بالغ سے ہجرت کرتا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، تو اللہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر قیامت کی جنت میں آپ کے السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی بنے گا جی۔ تو اس سے میرے محترم اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اللہ ہم ہدایت کرتے ہیں ہمارے حضرات کو جنہوں نے ترتیب دے کے کام ہمارے سامنے کر دیا، ابھی بھی میں اس کو اپنا مقصد نہ بناؤں، اس میں نہ کھپوں اور نہ چلوں، تو یہ میری کمزوری والی بات ہے، بد نصیبی والی بات ہے۔ اللہ نعمت دے کے بندے کو اٹھاتے ہیں، اگر بندہ اس میں پورا اترتا ہے تو پھر اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، اگر ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ چھین لیتے ہیں۔ تو بھائی آج ہم سارے دیکھ لیں، جب نا اپنے آپ کو یہ نہ کسی پہ طنز ہے بلکہ ہمارے یہاں تو فرماتے ہیں بھائی دیکھو اپنی محنت میں لگے رہو، ہر جماعت کو عزت کی نظر سے دیکھو، کسی پہ تنقید نہیں، کسی پہ تنقید نہیں، ہدایت اسی محنت سے آئے گی، ہدایت اسی محنت سے آئے گی۔ جب اللہ نے ساری ترتیب میرے سامنے کر دی ہے، ایک تو یہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ 4 ماہ لگا کر ابھی اس ترتیب میں آیا نہیں، اگر 4 مہینے میں کچھ یہ لجت آ رہی ہے جی کو کمی بیشی ہے، کوئی ایسا دفعہ سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا ہے، لیکن پھر جو اپنے مقام کی ترتیب اس پہ تو جڑو۔ اب مقام کی ترتیب 5 اعمال ہے، اب اس میں ہم دیکھیں جن کا وقت لگا ہوا ہے خصوصاً وہ دیکھیں کہ جن کے 4 ماہ لگ چکے ہیں تو کیا وہ 5 اعمال کر رہے ہیں، اگر کریں تو اس کو شکر ادا کریں، اگر 5 اعمال نہیں کر رہے اس کی بھائی فکر کریں۔ حالانکہ 5 اعمال بھی 4 مہینے والے کے لیے نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ اب ہمارے ساتھی کراچی کی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جزائے خیر دے مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو جو تبلیغ کی سمندر کو کوزے میں بند کر دیے، یعنی جو 5 اعمال کرے گا اللہ اس کو پورے عالم کی ہدایت کر دیا ہے۔ تو بھائی اس کے 5 اعمال رائی بل میں جا کے کرنے کے نہیں ہیں، اپنی مسجد میں ہی، اپنے علاقے میں ہی، اپنے گھر میں کرنے کے۔ دیکھو نا پہلا عمل تو ہر مسجد کا جو کہتے ہیں کہ مشورہ مضبوط تو سمجھو مسجد کا کام ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھ لیں میری مسجد میں مشورہ ہو رہا ہے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ہم سارے استغفار کریں، اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ مشورے والا عمل ایسا ہے
جو قیامت کی صبح تک چلے گا۔ مشورے والا عمل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، اور سب سے پسندیدہ مشورہ فجر کے بعد کا ہے، فجر کے بعد بیٹھ کر یعنی نماز کے بعد مشورہ کرے، جس کے پھر سارا دن اس کے اوپر اچھے اثرات رہے گا، فکر لے کے اپنی مسجد سے جائے گا، گھر میں بات چلائے گا، محلے میں بات چلائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، مشورے والے عمل میں اگر کہیں کمی بیشی ہے تو ہم سارے ہی محتاج ہیں۔ یہ بات بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج۔ جب بات کہی جائے گی اور بار بار کہی جائے گی، پھر اللہ اس کو عمل میں لے کر آئیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کہنا پڑے گا، یہ نا کہ بھائی میں تو کر ہی نہیں رہا ہوں، میں تو سست ہوں ابھی، نہیں بھائی، آنے کے لیے اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بار بار بولنا پڑے گا۔ تو اس لیے مشورے والا عمل ہم سبھی اپنی مسجد میں اگر زندہ ہے تو شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے تو بھائی اس کی فکر کریں، کیونکہ دیکھو نا کتنا بڑا عمل، اور گھر بیٹھے بٹھائے فجر میں جو اجر ملا منافقت سے بری ہو گیا، اب فجر کے بعد جب مشورے میں بیٹھا، اب اس میں اس کے پتہ نہیں کتنے کام بنے ہیں، یعنی جو بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں آسمان سے ایسا نور اترتا ہے جس کو فرشتے بھی محسوس نہیں کرتے، اور ان مشورہ کرنے والوں کی برکت سے اللہ ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور ان کے اٹھنے سے پہلے اللہ کی ساری گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل اور کتنا بڑا اجر، مجھے گھر بیٹھے بٹھائے میری مسجد میں مل رہا، اب اگر میں اس میں نہیں آ رہا تو کتنا کم قسمت ہوں کہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا کہ 4 ماہ لگا کر پھر مشورے میں بیٹھوں گا، 4 ماہ لگا کر پھر گشت کروں گا۔ اب اپنے گشت میں چلنا میرے بھائی، نہیں جی اللہ کی مدد میں آ جانا ہے، اور پھر دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ یہیں آ کے ان کے پاس دعائیں قبول ہوگی، نہیں میرے بھائی، ہر بدھوار کو، ہر اتوار کو، ہر سوموار کو جس میں بھی آپ نے اپنا گشت عمل کیا ہوا، دوسرا یا اپنا مقامی گشت ہے، تو اس میں یوں ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے ان کے پاس آ کے ہماری دعائیں قبول ہوگی، ایسے اپنے مقام پر اپنی مسجد میں گشت کرنے پر بالکل وہی وعدہ ہے جو اب ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ تو اس کی بھی ہم دیکھ لیں کہ اگر اپنے گشت میں کمی بیشی ہے تو بھائی وہ بھی شروع کریں، حالانکہ ابھی تو دوسرے کا بھی حکم ہے کہ ساتھ والی بستی میں بھی وہ عمل کرنا ہے تاکہ ساتھ والی بستی کا بھی ماحول بن جائے۔ تو دونوں ہیں تو اس کے اوپر شکر ادا کریں، تو دونوں گشت ہیں، اس میں بھی ہم سارے دیکھ لیں کہ اگر اس میں کمی بیشی ہے تو بھائی اس کے اوپر ہم تعلیم کو پال کریں۔ تو تعلیم 2 ہے بلکہ 3 ہے، بلکہ 3 ہے، اب ادا تو ہمارے دو پہ زور دیں نا، کیونکہ تیسری تعلیم اسی کا حصہ ہے، ایک اپنی مسجد کی ہے، دوسری اپنے گھر کی ہے۔ اب کب سے میں مسجد کی تعلیم کروا رہا ہوں، اگر فوت ہو جائے تو دل میں غم بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے، تو گھر والوں کی بھی قبر آخرت ہے، میرے بچوں کی بھی قبر آخرت ہے جی، تو ان کا وہ میرے ہم ذہن بن جائے، اور میرے لیے میری بیوی بستر تیار کرنے والی بن جائے، میرے بچے میرے معاون بن جائے، اس کے لیے گھر کی تعلیم ضروری ہے۔ اور اپنی بہنوں مستورات کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں حضرات 2 روزے مردوں میں اور تیسرا روزہ اپنی محرم مستورات کے ساتھ، پھر مستورات کا ذہن بنے گا، پھر ہمارا سب کا چلنا آسان ہو جائے گا، اور ایسا آسان ہو جائے گا جیسے صحابہ کا ہونا۔ اور حضرت رضی اللہ 4 بیٹوں کو ایک ہی وقت میں ترغیب دے کے شہید کروا لی ہے، اور عمر بن جمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو ان کی اہلیہ ترغیب دے کے ان کو واپس کرتے ہیں، تو واپس پڑھتے ہیں تو اپنی اہلیہ کی ترغیب پہ پڑھتے ہیں۔ اسے میرے بھائی ہم دیکھ لیں ہمارے تو گھروں میں جو حال ہے، جہاں ترغیب چلی، بیان ہوا، بندہ بڑا کھڑا ہو گیا اور ایسے جیسے ساری زندگی بھی لگا دے گا، اب گھر گیا اور گر گیا، جب دروازہ کر پٹایا تو بھوسا ہوا منہ لے کر آ رہا ہے، اب یہاں پر تازہ ایمان کے ساتھ کیا، وہاں گیا تو ڈاما ڈول ہو گیا، بس بھائی خیریت تو ہے، بیوی نہیں مان لی، بھائی خیریت تو ہے، ماں نہیں مان لی، یہاں سے اچھا بڑا ایمان والا بن گیا، وہاں جا کے کچھ بھوسا ہو گیا، مجھے وہاں ماحول نہیں تھا جی، تو اس لیے اب یہاں ماحول جو مل رہا، اب تعلیم سے میرے گھر کا ماحول بنے گا، پھر روزے سے میرے گھر کا ماحول بنے گا۔ اب حضرات ہم پہ ظلم نہیں کر رہے، بلکہ اتنا احسن طریقے سے اور اس کی جاری ترتیب ہمیں دی ہے کہ بندے کو مسئلہ بھی نہیں بنتا اور کوئی ٹینشن بھی نہیں بنتی، آسانی سے تقوی کی انتہا کو آ جاتا ہے، تقوی کی انتہا پر آ جاتا ہے، کیونکہ جہاں پہ ساری ولایتیں، کتب ابدال موت ختم ہوتی ہے، وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے، اللہ نے وہ ہمیں کام کیا ہے۔ تو بھائی کو ہم اس کی قدر کر لیں، اس سے پہلے کہ جو ناقدری ہو تو اللہ چھین لیں، دیکھو نا، اور سب کے سامنے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سب کے سامنے کہ ناقدری ہوئی، پھر اللہ نے ایسا ذکر مارا کہ وہ پھر نماز پڑھنے کو ترسے اور اذان سننے کو ترسے۔ ہمارے پڑوس والے ملک میں سب کو پتا ہے اس سے جو حال ہوا کہ ہمارا دارالخلافہ سمرقند، بخارا، ہمارے بڑے بڑے جو دینی مراکز تھے، بخاری شریف کہاں لکھی گئی ہے جی، پھر جب دین کی ناقدری ہوئی تو وہی پھر جہاں بخاری شریف لکھی گئی، پھر سمرقند اور بخارا بڑے بڑے دین کے مراکز، پھر گھوڑوں کے استعمال میں تبدیل ہوئے اور فلمی تھیٹروں میں تبدیل ہوئے،
سب کو بتایا تو جماعت بیٹھی ہوئی، ایک کاغذاری آئی تھی بہت پرانی، جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ساتھی ایک بوڑھی عورت آ کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور ساتھی نے پوچھا اماں کیا چاہتی ہو؟ کہ بیٹا یہ تمہارے پاس قرآن ہے؟ ہاں جی ہے، دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب ساتھی اندر گئے، قرآن اٹھایا، ماں کو دیا، بوڑھی ماں نے دیکھا، چونکا اپنے گلے سے لگایا، رونا شروع ہو گئی۔ پوچھا امی جی اماں کیوں رو رہی ہو؟ دیکھا 70 سال کے بعد دیکھا، پڑھنا تو دور کی بات، 70 سال کے بعد دیکھا ہے۔ اب جماعت اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام میرا، سب ان کے گرد ایسے جمع ہوئے، بھائی کیوں کھڑے ہو؟ جیسے مداری والے کے، ہاں جی ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے کرتے جیسے آپ نے کیا۔ پھر وہ نماز پڑھنا تو کیا نماز کے اشارے نہیں ہے، اذان دینا تو کیا اذان سننے کو ترسے، قرآن پڑھنا تو کیا پھر قرآن دیکھنے کو ترسے میرے بھائی۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ جب دین کی ناقدری ہوئی تو پھر یہ ہوا۔ اس سے میرے بھائی ایسا نہ ہو جائے، یا اللہ نے ہمارے اوپر آسانی والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ اب کتنا بڑا مجموعہ بیٹھا ہے، اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب جہاں سے دین آیا وہاں 4 آدمی بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے۔ دین کہاں سے آیا؟ مکہ سے آیا، مدینہ سے آیا۔ اب وہاں جاؤ مدینہ اور مکہ کی مسجدوں میں، تم یوں بیٹھ کے نہ کوئی اعلان ہے، نہ بیان ہے، نہ ترغیب ہے، کچھ بھی نہیں۔ اذان کے بعد مسجدیں نماز اور مسجدیں خالی، اذان نماز مسجدیں خالی، اذان نماز مسجدیں خالی۔ اب یہ ہے ہی نہیں ترتیب۔ اب یہاں باہر نکلو، پورے بازار میں دعوت دو، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے دعوت دو، منڈے پہ بتاؤ پیدل جماعت 30 سال کے، وہاں ہے ہی نہیں۔ اور سب سے نمبر 1 جو ایمان بنتا ہے اسی ترتیب سے بنتا ہے جو اللہ نے ہمیں دی، اور یہ انہیں کی ترتیب ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ ہم کہیں ہمارے رائے بن والوں کی نہیں، میرے بھائی بیت اللہ والوں کی ترتیب ہے۔ اسی ترتیب کو لے کے صحابہ نکلے اور ایسا نکلے کہ ہمارے ملکوں میں قبریں بنی۔ اس لیے میرے بھائی اب یہ سارے جو آپ کے سامنے کام رکھا جا رہا ہے نا کسی ترتیب سے بھی، دیکھو نا باہر کو اپنی استطاعت کے مطابق رکھتا ہے۔ اب یہاں کوئی عالم کھڑا ہو جائے، غیر عالم کھڑا ہو جائے، اب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہی بولنا چاہتا ہے۔ اب یہاں اگر بھی مجمع بڑا آیا ہے تو تیاری کر کے ہم کھڑے ہوں گے، تو اللہ سے مانگ کے کھڑا ہوا جاتا ہے، جو اللہ ذہن میں ڈال دے وہ بات آ جاتی ہے۔ کچھ یہاں سے ملا، کچھ وہاں سے ملا، جب چلتے رہیں گے کچھ شب جمعہ سے ملا، کچھ اجتماع سے ملا، مطلب چلتا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی ہدایت کے لیے جو ہے نا ذخیرہ اس کے اندر اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ کو اپنی ہدایت نہیں ہوتی، لیکن اگر قلم ہو تو قلم نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی ہوتے سمندر میں مارتا رہے جی، پھر وہ کہتے پھر یہ ایسا ہے کہ آدمی صبح سے لے کے سمندر میں گھوٹے لگا رہا ہے، اس کی زبان بھی کرنا جسے دیر بھی نہیں کی ہے۔ جب نیت کر کے ہم آئیں گے کہ یہ جو میں جا رہا ہوں خارجی جماعتوں کی نصرت کے لیے، اس لیے جا رہا ہوں، اور کب سے بیٹھ رہا اٹھ رہا ہوں، کب سے آ رہا ہوں شکل ہی نہ بنی، کب سے آ رہا ہوں سر کو ہی نہ ڈھانپا، کب سے آ رہا ہوں سفر کو سلوار ہی نہ ہوئی۔ تو دیکھو یہ مال تو آنے چاہیے تھے نا، کم از کم جو ہمارا ظاہر ہے وہ تو بننا شروع ہو جاتا آگے کیونکہ 4 مہینے لگوا کر بھی اللہ یہی چاہتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں بتا، اللہ ہم سے حال چاہتے ہیں، لیکن شیطان ایسا ظالم ہے کہ ہمیں یا مستقبل میں پھنسا کے رکھتا ہے، یا مستقبل میں یا ماضی میں حال کو خراب رکھتا ہے، حالانکہ اللہ ہم سے سب سے حال چاہتے ہیں۔ اور تبلیغ کی محنت کی بھی ترتیب اور مطلوب یہی ہے، حال چاہتے ہیں۔ اب آپ کو سب کو پتا ہے جو بھی نکلتا ہے اس کا حال بن کے آتا ہے، کلین شیپ دیا، داڑھی کے ساتھ آیا، سر کو ڈھانپ کے آیا، سر کو سلوار لے کر آیا، یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بڑے ایمان کے اعلیٰ درجے کے حصے ہیں۔ پورے چہرے کا بنانا، سر کو ڈھانپنا، سر کو سلوار کا ہمیشہ رکھنا، یعنی کہ مسجد میں آ کے رکھنا، ہمیشہ رکھنا۔ کیا آپ کو پتا ہمارے بزرگ تھے عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ یعنی بیت اللہ کی بات بتاتے مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کے ایک مرید نے ان کو سوٹ پیش کیا، حضرت یہ میرے آپ کے لیے ہدیہ درزی تھا، حضرت کہا میں تو نہیں لیتا، حضرت میں تو بڑی مشقت سے آپ کے لیے کیا ہے، آپ کو بتا میری کمائی اپنی طرف فتویٰ دے رہا، میری کمائی حلال کی درزی صبح سے شام تک رکھنا، تیری کمائی حلال، تیری کمائی سے حرام کی ہے۔ اب وہ ساتھی میں ہکا بکا کی میری کمائی حرام کی، ہاں کیونکہ تو ٹکڑوں کے نیچے سلوار سیکھا ہے، ٹکڑوں کے نیچے سلوار سیکھا ہے، اس نے تیری کمائی پہ حرام کی ہے۔ کیونکہ حضرت نے میری آنکھیں کھول دی، کہاں میں تکلیف میں چل رہا تھا، تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے پھر لکھ کر لگایا اپنی دکان پر ٹکڑوں سے نیچے سلوار جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب کوئی بھی کپڑا لے کر آتا تو کہتا بھائی وہ پڑھ لو، اگر ٹکڑوں کے اوپر سلوانی ہے تو مجھے لے جاؤ ورنہ لے جاؤ۔ اور آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک ہم تبلیغ میں لگ چکے ہیں، لیکن ہمارا نام درزی میں وہی ہے جو درزی یہاں لیتا تھا اور انگوٹھے تک لے کے جاتا تھا۔ سلوانے والا بھی ظالم، سینے والا بھی ظالم، یہ دونوں ظالم ہیں۔ سنت کے خلاف سلوا رہے، پہن رہے، سی رہے، یہ ظالم ہیں۔
اللہ کے ہاں جیسے تلوار لٹکانے والے کی مغفرت نہیں ہے، جہنمی شمار ہو رہا ہے، ایسے سینے والا بھی زمرے میں آ رہا ہے، کیونکہ خود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اب ان چیزوں کو ہم دیکھیں، کب سے ہم لگے ہوئے تھے، تبلیغ کا ٹھپا بھی لگ چکا ہے لیکن عمل بھی دکھایا نہیں۔ حالانکہ تبلیغ میں جانا عمل پہ آنا ہے، صرف یہ نہیں کہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دینا نہیں۔ اب اس لیے آپ باتیں ہیں جیسے ہماری عبادت کا قبلہ بیت اللہ ہے، ایسے ہمارے عملوں کا قبلہ آپ نے ہم کے ساتھ اکثر اب اسی کو ہم نے سامنے رکھ کے چلنا۔ ہم نے اپنے رخ کو رائے کی طرف نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ تو رائے کی ساری ترتیب سے مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ بندہ عمل پہ آ جائے، بندہ عمل پہ آ جائے۔ اب اگر ایک مطلب نا دو کام مقصود ہیں، احساس ذمہ داری اور کی ملے گی۔ اب احساس ذمہ داری کیا ہے؟ بندہ کنڈے کھٹکھٹا رہا، گلیوں میں پھر رہا، پنڈ سماجت کر رہا، پگڑی پاؤں میں رکھ رہا، اور اپنے اندر کچھ بھی نہیں آ رہا، اپنے اندر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اس لیے میرے بھائی ابھی سننے سے بولنے سے ہم میں نے گھنٹہ آپ کے سامنے بولا اور اندر کچھ بھی نہ آیا، تو کم قسمتی والی بات ہے نا۔ اسی لیے میرے بھائی حضرات کو کہنا پڑا، اے اللہ کے بندو، اگر تم تبلیغ والوں کو دیکھ کے چلو گے تو تم اس کام میں چل نہیں سکتے، بلکہ ان کی باتیں سن کیا کرتے ہو، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا مجمع کہاں سے نکل کے آیا ہے، کہ جس کا کنڈا کھٹکھٹایا جا رہا ہے اب کھولنے والا دروازہ سب سے پہلے اس کی زندگی کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ میری زندگی تو کمیوں سے بھری پڑی ہے، کیونکہ ہاں جس کے کام کو لے کر آیا ہوں وہ کمیوں سے پاک ہے، وہ کمیوں سے پاک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہے کمیوں سے پاک ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات کامل اکمل، ایسے ہمارے محبوب ہمارے آقا کی ذات کامل اکمل، ہم نے اس نمونے میں بھائی ڈلنا ہے، اس سانچے میں ڈلنا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے سب کے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ نے آج کے بے دوسرے دور میں، اتنا فساد کے دور میں اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں محنت دی ہے۔ اب ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ سنا کے لیے کھڑا ہو گئے۔ اس میں آتا ہے کہ شادیوں کا مجمع تھا اور ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے بھی سنا ہوگا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے اور جو ہے شادیوں کا مجمع تھا۔ اب کسی تابعی نے بیچ میں سے یوں کہا، کاش ہم آپ اسلام کے زمانہ میں ہوتے تو آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھتے۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، کاش ہم آپ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوتے تو آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھتے۔ اب یہ تابعی نے کہا، اب صحابی سن رہے ہیں، اب یہ بیٹھ گئے اور غصے میں بولے کہ تو ایسے زمانے میں ہونے کی خواہش کر رہا ہے جس میں اللہ نے تجھے پیدا نہیں ہونے دیا، اور اللہ کی قسم اگر وہ اس زمانے میں تو پیدا ہوتا تو تیرا نام منافقوں میں ہوتا یا کافروں میں ہوتا۔ کیوں ہوتا؟ کیونکہ وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ اگر باپ مسلمان تھا تو بیٹا کافر تھا، ماموں مسلمان تو ماجا کافر تھا۔ تو اس زمانہ میں ہونے کی چاہت نہ کر، بلکہ تو اس بات کی شکر ادا کر کہ جب تیری آنکھ کھلی تو تجھے تیری ماں کی گود میں کلمہ ملا۔ اس لیے میرے بھائی ہم اس بات کی شکر ادا کریں کہ ہماری آنکھ کھلی، اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ عطا فرمایا۔ اب کب سے کلمہ پڑھ رہا، بچپن سے لے کے 55 ہو گیا لیکن کلمے کے مطابق زندگی نہ بنائی، تو یہ تو پھر بڑی کم قسمتی والی بات ہے نا۔ جلدی کشتی مسلمان ہوں، کب سے کلمہ پڑھ رہا ہوں اور کلمے کے مطابق زندگی نہ بنائی۔ تو کلمے کے 5 فرائض ہیں، تو پڑھنا الگ فرض ہے، تلفظ کا صحیح ادا کرنا الگ فرض ہے، اس کے معنی کو جاننا الگ فرض ہے، پھر چوتھا اس کے مطابق زندگی کو بنانا فرض ہے کہ سر کو ڈھانپنا، پورے چہرے کا بنانا، کفن کے اوپر سلوار کا ہمیشہ رکھنا، عورتوں کا ڈھانپ کے رکھنا، مردوں کا ٹخنے کھول کے رکھنا۔ لیکن عورتیں ہمیں غیرت دلوا رہی ہیں کہ لوگ تمہارے جو ٹخنے کیا کھولتے لوگ پھر ہم نے پنڈلیاں بھی کھول دی۔ حالانکہ اس پنڈلی تک ہمارے آقا کا دار ہمیشہ رہتا تھا۔ اب عورتیں ہمیں ادھر مائل کر رہی ہے کہ تمہارے نبی اسلام کا دار اس پنڈلی تک رہتا تھا، تو بے شک وہ تم نے تو یعنی پنڈلی وہ گھٹنا بھی ڈھانپ لیا، ہم نے اب پنڈلی بھی کھول دی، تو کھلا تو پھر سارا کچھ کھل گیا، تو جو ہم نے ڈھانپا تو ہم ان کو کہاں کہیں گے؟ جی کہیں گے تم تو کھول لو نا، تو تم نے ڈھانپ لیا ہم نے کھول دیا، جی تو وہی ہوگا کہ عورت 10 گھنٹے کی طرح باہر آ گئی۔ اب بتاؤ ہمارے کسی کے دل میں ملال آیا؟ اگر نہیں آیا تو ایمان کی کمی ہے، کیونکہ عورت کا پردے میں آنا ایسا ہی فرض اور واجب ہے جیسے نماز کا پڑھنا۔ اب ایک عورت ساری رات سجدے میں پڑی ہوئی ہے لیکن صبح نکلی بغیر برقعے کے، تو ساری رات سجدے میں پڑا ہونا اللہ کے منہ پہ مارے، اللہ کے منہ پہ مارے۔ اس لیے میرے بھائی اب اس محنت سے ہماری عورتیں گھر کی 4 دیواری کی پابند بن جائیں اور ہمارے سارے مرد مسجد کی 4 دیواری کے پابند بن جائیں، پھر دیکھو کیسا نمبر بن ہوگا۔ وقت میں کہا کرتے رے بھائی مسجد کی 4 دیواری، اپنے امیر کی تابع داری اور راستوں کی آہوزاری، پھر چلے گی تبلیغ کی لاری اور کام ہو جائے گا جاری۔
اگر اس پہ ہم آ جائے نا تو نمبر 1 ہو جائے کہ ہم سارے مسجد کی چارجداری کے پابند ہو جائیں اور اپنے امیر کے پابند ہو جائیں. امیر کے پابند اس سے کہا گیا کہ مشورے کا ہر بندہ پابند ہے. جب اپنے امیر کو آگے رکھ کے چلے گا تو انشاءاللہ محبت بھی آئے گی, اللہ کی محبت بھی آئے گی. پھر راستوں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے تبلیغی اور تہجد نہ پڑھے تو یہ کچھ اور ہی ہے تبلیغی تلاوت نہ کرے, تبلیغ اور ذکر نہ کرے تو پھر کچھ اور ہی ہے. کیونکہ بھائی جو تبلیغ والا ہے اس کا ذکر بھی پورا اور اس کی تلاوت بھی پوری اور اس کی تہجد بھی پوری. اگر یہ نہیں ہے تو بھائی اس کے اوپر بھی ہم استغفار کریں. اور یہ ساری چیزیں جب آئیں گی, جب ہم ماحول میں جڑے رہیں گے, تھوڑا ماحول سے پرے ہٹے گا تو یہ ساری چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. اور پھر جب ناقدری آئے گی تو اللہ ایک سائڈ پر کر دیں گے. اسی لیے تو حضرات کی کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے ساتھیوں کی کمیاں نہ دیکھو بلکہ اچھائیاں دیکھو. جو بندہ کمی کو دیکھتا ہے نا تو اللہ عمل سے دور کر دیتے ہیں. ابھی آپ کو پتا 2-3 مہینے پہلے مشورے میں جو بات آئی سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا واقعہ جو کتاب سے پڑھ کے وہ واقعہ آ رہا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کسی کو دیکھ کے یہ کہا تھا کہ ریاض سے رو رہا ہے. 5 مہینے اللہ نے تہجد کی توفیق کو چھین لیا. 5 مہینے تہجد کی توفیق کو چھین لیا. اب یہاں تو بدل ہی کیا کچھ دیکھتے ہیں. بتاؤ پھر کہاں گیا ہمارا ذکر, کہاں ہماری تلاوت. اگر تلاوت